الحمدللہ 20/12/19 آج ہماری تراویح میں ہو چکا ہے 19.5 پارے 16 تراویح ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ کے آغازانی۔ آج کی تراویح میں بہت سے مضامین ہیں۔ سورہ شعراء سے جو ہے آج کی تلاوت شروع کی تھی۔ سورہ شعراء کے اندر بہت سے پیغمبر مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام، ان سب انبیاء کا، حضرت شعیب علیہ السلام، ان سب انبیاء کا اور ان کے اقوام کا اختصاراً تذکرہ ہے۔ پھر سورہ نمل شروع ہوتی ہے۔ سورہ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ اس سورت کے اندر چیونٹی کا چونکہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر پہ تھے تو ایک جگہ سے ان کا گزر ہوا تو چیونٹیوں کا ایک گروہ وہاں پہ تھا، ان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ تو اس کی جو سردارنی تھی اس نے کہا کہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام جو ہے انجانے میں تمہیں کچل جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس چیونٹی کی بات کو نقل فرمایا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ایک چیونٹی اپنی رعایا کی خبرگیری کر رہی ہے تو ہم تو انسان ہیں اور شرف المخلوقات ہیں، ہمیں بدرجہ اولیٰ اس اپنی رعایا کی، اپنے ماتحتوں کی خبرگیری کرنی چاہیے، ان کا ٹیک کیئر کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی اس سورت کے اندر بیان ہوا ہے۔ پھر سورہ قصص کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں میں نے عرض کیا تھا کہ 20ویں بار میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عرض کروں گا چونکہ واقعہ تھوڑا لمبا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب فرعون نے یہ اعلان کروا رکھا ہے کہ جو بھی بچہ قتل ہوگا اسے جو ہے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو وہی فرماتے ہیں، اطلاع فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے دریا میں ڈال دو۔ پہلے تو لوگ گراؤ، لیکن تمہیں جب خوف محسوس ہو تو دریا میں پھینک دو، تمہیں ڈرنا نہیں ہے، انا رادوہ الیک، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں اس واقعے میں کہ جس شخص سے جو ہے فرعون بچنا چاہ رہا تھا اس شخص کو خود ہی وہ پرورش کر رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں نے جو ہے دریا سے نکالا اور حضرت آسیہ کے پاس پیش کیا تو حضرت آسیہ کے سامنے فرعون نے کہا تھا کہ اس کو بھی قتل کرو، لیکن قرآن میں نقل کیا کہ حضرت آسیہ نے کہا کہ لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے ہمیں اس سے فائدہ ہو، ہم اسے لڑکا بنا لیں، چونکہ حضرت آسیہ کی اولاد نہیں تھی، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی، یہ نیکوکار خاتون تھی۔ تو پھر فرعون نے جو ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس کی پرورش ہوئی، ناز و نعمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، جوان ہو گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، فرعونی جو تھے ان کو قبطی کہا جاتا اور اس کے بالمقابل جو بنی اسرائیلی تھے ان کو اسرائیلی کہا جاتا تھا۔ فرعون جو ہے ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، ان کے بچوں کو جو ہے قتل کرتا، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ تو ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے کہ وطن کی محبت تو ہوتی ہے انسان کے اندر اور اپنا خون، اپنی قوم جو ہے ہر شخص کو محبوب و نظیر ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک دفعہ ایک علاقے سے ہوا، ایک جگہ سے ہوا تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور ایک قبطی دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں تو اس شخص نے بلایا اور اپنی قوم کا خیال کرتے ہوئے کیا ہے اپنائیت محسوس ہوتی ہے تو انسان جاتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فوقظہ موسیٰ، ایک گھونسا لگایا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، تو وہ قبطی مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جان بوجھ کر نہیں مارا بلکہ بس ان کے گھونسے کی وہ پاور تھی۔ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا روح قبض کرنے کے لیے، تو ملک الموت کو ایک تھپڑ لگایا اور اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالی۔ اس قدر جلالی آنکھیں تھے موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال تو انہوں نے وہ حکا لگایا اور گھونسے کے ذریعے سے جو ہے اس کی موت ہو گئی۔ دوسرے دن جو ہے پھر دیکھ رہے ہیں تو وہی شخص ان کی قوم کا اسرائیلی جو ہے وہ پھر لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کی جو ہے لت ہے اور اس کی بری عادت ہے، ہر شخص کو لشکر رکھا ہوگا۔ تو جو ہی وہ قریب ہوئے اس نے فوراً اس ڈر سے کہ کہیں موسیٰ مجھے قتل نہیں کرتے یہ کہہ دیا کہ اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، کہ موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرو گے جیسے انسان نے قتل کیے تھے۔ اب یہ جب سنا اس قبطی نے اور جو دوسرا قبطی تھا دوسرے دن اس نے جا کر کے جو ہے آیان مملکت کو کہہ دیا، فرعون کے درباریوں کو پتہ چلا۔ اب ظاہر ہے جب یہ خبر پھیلی تو پھر درباریوں نے یہ مشورہ کیا، باوجود کہ وہ فرعون کی پرورش میں تھا
لیکن ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے مشورہ کیا کہ اب موسیٰ کو قتل کیا جائے. چنانچہ وجاء رجل من اقصى المدینہ، یہ ایک شخص آیا، مخلص آدمی تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا. موسیٰ علیہ السلام جو ہے فخرج منا خائفا يترقب، راتوں رات جو ہے مصر سے پھر روانہ ہو جاتے ہیں. روانہ وہ ہوتے ہیں شعیب علیہ السلام کی بستی تھی مدین. وہاں چونکہ فرعون کی حکومت نہیں تھی تو وہاں کے لیے جب انہوں نے رفتے سفر باندھا تو نکلے ہیں، ان کو راستہ بھی پتہ نہیں. قرآن کہتا ہے عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے جو ہے راستہ دکھائے گا. تو راستے میں جاتے ہوئے وہ دنوں کا سفر ہوتا تھا، ہفتوں کا سفر ہوتا تھا. جاتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور وہاں پہ جو ہے بہت سے لوگ ہیں وہ پانی پلا رہے ہیں اپنے اپنے جانوروں کو، اور وہیں پر دو عورتیں ہیں وہ کنارے کھڑی ہیں. ووجد من دونہما امرأتین تذودان قال ما خطبکما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم یہاں پہ بیٹھی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا جوان موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے جانوروں کو پانی پلا سکے. اب ہم عورتیں ہیں، ہم آئی ہیں، مردوں کا بھیڑ ہے، ہجوم ہے، اور مردوں کے بیچ میں ہم نہیں جا سکتی ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں تب ہم جا کر کے پانی پلاتے ہیں. یہ معاملہ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلا کہ اگر تو گھر میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جو بازاری سامان وغیرہ لا سکے تو عورت کو بقدر ضرورت جو ہے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان عورتوں کے جانوروں کو جو ہے پانی پلایا. عورتیں جب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کو دیکھ رہی تھی تو وہ بڑی متاثر ہوئی. واپس جا کر کے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا. شعیب علیہ السلام چونکہ ان کی والد محترم تھے کہ ابا مجھ سے ہم دونوں سے ایک ایسے شخص کی ملاقات ہوئی جو نہایت ہی متقی اور پاک شخص تھا. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر کے لاؤ. چنانچہ قرآن نے نقل کیا کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، عورت ایک لڑکی ان کی آتی ہے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ان ابی یدعوک، کہ میرے والد جو ہے تمہیں بلا رہے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں اور قرآن نے یہاں پہ نقشہ کھینچا ہے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ بہن آپ جو ہے پیچھے چلیں اور مجھے آگے چلیں. آپ نوٹ کریں کہ پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا. یہ شعیب علیہ السلام کے قوم کی بات چل رہی ہے، لیکن پھر بھی عورتوں کے اندر حیا کس قدر تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمشی علی استحیاء جو قرآن نے کہا ہے اس کی تفسیر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ یوں اس بچی نے جو ہے اپنے منہ کو ڈھک رکھا، یوں جو ہے تاکہ آدھا پردہ ہو جائے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عورت کے اندر حیا، عورت کے اندر شرم جو ہے اس کی سرشت میں اور اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی. اگر کوئی عورت بے شرم ہے اٹ مینس کہ وہ فطرتاً جو ہے نا وہ شاید عورت نہ ہو. تو جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اريد ان انكحك احدى ابنتي، میری جو دو بیٹیاں ہیں ان میں سے کسی ایک بیٹی سے میں تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں. على ان تاجرني 8 حجج، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال میرے پاس رہو گے اور میرے جانوروں کی دیکھ بھال کرو گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے حامی بھری. پھر 8 سال بعد بلکہ 10 سال تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کا زندگی گزاری. پھر جو ہے نکاح ہوا. نکاح کے بعد وہ چلے ہیں جنگل دور پر، تو کوہ دور پر پہنچے ہیں. پھر وہاں پہ نبوت ملی اور نبوت کے بعد پھر فرعونیوں کے پاس گئے ہیں. واقعے کا یہ آدھا حصہ ہے پیدائش سے لے کر کے نبوت تک، نبوت سے لے کر کے انشاءاللہ فرعون کی غرقابی تک کا بیان انشاءاللہ آئندہ کسی دن کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے بیان کردہ مسائل سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.